ہمارے محلے کو غریبوں کا محلہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں بہت سے لوگ بے روزگار تھے اور بہت سے لوگ مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے، مگر یہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو بھکاری تھا تو نہیں، مگر محلے کے سب بچے اسے بھکاری کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کی وجہ اس کا حلیہ تھا۔ وہ گونگا تھا، اس کے لمبے سفید بال اور سفید داڑھی تھی جن پہ اکثر مٹی لگی ہوتی تھی، اور وہ پیوند لگائے ہوئے لباس پہنتا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی اکثر مٹی نظر آتی تھی۔ خیر، ہمارے یہاں ایک فلاحی ادارہ تھا جو محلے کے بے روزگاروں کو کھانا مہیا کرتا اور کچھ رقم بھی دیتا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ فلاحی ادارہ کس کا ہے۔ فلاحی ادارے والوں سے پوچھنے پہ بھی کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا اس کو چلانے والا ماضی میں یہاں رہتا تھا اور اب ملک سے باہر جا کے محلے والوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس ادارے سے بھی کچھ نہ لیتا تھا، مگر اسے اکثر بچے ہوئے پھل کوڑے دان سے اٹھاتے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ شاید وہ یہی کھاتا تھا۔ بچے کیا، اس سے بڑے بھی ڈرتے تھے۔ اکثر رات کو لوگ اسے بڑی بوری اٹھائے کہیں جاتے دیکھتے تھے، مگر کوئی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا شاید یہ مردے کھاتا ہے، کبھی کوئی اس کے قریب بھی نہ جاتا۔ ایک دن وہ محلے کے درمیان گر پڑا، مگر ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اسے اٹھانے نہ گیا۔ اتنے میں وہاں سے اس شخص کا گزر ہوا جو فلاحی ادارے کو مینج کرتا تھا۔ وہ سب پہ بہت بھڑکا اور اس بوڑھے شخص کو اٹھانے گیا، مگر وہ بوڑھا شخص مر چکا تھا۔ شاید اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ آج اس کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ ہم کچھ لوگ اس کے کمرے میں گئے۔ وہ چھوٹا کمرہ جہاں وہ رہتا تھا، کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں، وہاں بہت سی خوبصورت کیلیگرافیز تھیں جن پہ قرآن آیات بہت خوبصورتی سے لکھی گئی تھیں۔ وہاں ایک الماری تھی جس میں اس بوڑھے شخص کے پیوند لگے ہوئے چند لباس تھے۔ جب ان لباسوں کو ہٹا کے دیکھا تو الماری میں ہی ایک دروازہ تھا، جس سے کھولا تو سامنے دیکھتے ہی سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں دروازے کے پیچھے ایک خوبصورت باغ تھا جس میں بہت سے پھل اور سبزیاں تھیں۔ شاید تبھی اس بوڑھے شخص کے ہاتھ پاؤں میں اکثر مٹی لگی ہوتی تھی، اور شاید وہ پھلوں کے بیج لینے کے لیے کوڑے دان سے بچا ہوا پھل اٹھاتا تھا۔ آدھا ماجرا ہماری سمجھ میں آ گیا۔ ہم فلاحی ادارے کو مینج کرنے والے کے پاس گئے، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ہمیں ایک خط ملا۔ میں نے وہ خط پڑھا۔ اس پہ لکھا تھا جن کو تم لوگ بھکاری کہتے تھے وہ بھکاری نہیں، یہاں کے بادشاہ تھے، دل کے بادشاہ تھے۔ تم لوگ انہی کے پھل سبزیاں کھاتے تھے۔ تم لوگوں کو جو رقم میں دیتا تھا اس کو دینے والے بھی وہی تھے جو وہ اپنی کیلیگرافیز بیچ کے کماتے تھے۔ راتوں کو بوریاں بھر بھر کے پھل اور سبزیاں دے کے جاتے تھے۔ افسوس وہ گونگے تھے، مگر تم لوگ اندھے اور جاہل دونوں تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سب اس عظیم بزرگ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گئے۔ سب نے رو رو کے معافی مانگی، مگر شاید اب یہ معافی بے مقصد تھی۔ اس نیک بزرگ انسان نے دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا، مگر آخرت میں جنت ضرور کمائی ہوگی۔ محلے کا ہر شخص ہر دن ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے۔ ان کے باغ پہ سب کام کرتے رہے، اور آج ہمارا محلہ غریبوں کا محلہ نہیں بلکہ پھلوں کے محلے کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک دل کے بادشاہ کی وجہ سے۔